یہ کربلا کا واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے؟ یہ واقعہ اگر اسلام کی تاریخ میں رونما نہ ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا یا یوم عاشوراء یا محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس کے فضائل بھی بہت ہیں، اس کی اہمیت بھی بہت ہے، اور یہ تاریخی طور پر جس دن زمین و آسمان پیدا کیے گئے، قلم پیدا کیا گیا، حضرت آدم پیدا کیے گئے، یہ وہ دن ہے جی، یہ وہ دن ہے کہ اسی دن حضرت نوح کی کشتی طوفان سے بچ کر جبل جودی پر یا کوہ جودی پر جو ٹھہری تھی۔ یہ وہ دن ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت ملا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جو ہے وہ گل و گلزار بن گئی تھی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت خدیجہ کا نکاح بھی اس دن ہوا تھا۔ لیکن اس دن کی اہمیت دو حوالوں سے ہیں۔ ایک حوالہ اس میں عبادت کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن رکھیں گے، یا اس سے ایک دن پہلے یعنی 9ویں تاریخ 10ویں تاریخ یا 10ویں اور 11ویں۔ یہ مسنون ہے اور اس کے فضائل بہت ہیں، بہت احادیث میں آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کی طرح یا اس سے زیادہ یا اس کے برابر یوم عاشوراء کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور پھر اس دن کی اہمیت بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر، وہ 10ویں محرم کو شہید ہوئے۔ 3 دن آپ کو پانی نہیں ملا، حالت سجدے میں تھے، نماز میں تھے۔ کیا نماز ہوتی ہوگی، کیا سجدہ ہوتا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو شہادت اس انداز کی ہے، یا جس مقصد کے لیے وہ اٹھے تھے، یہ تا قیامت مسلمانوں کو صرف نہیں، پوری انسانیت کو ایک پیغام یہ واقعہ مسلسل دے رہا ہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ دے رہا ہے، اور اسی لیے اس واقعے کو زندہ کیا جا رہا ہے کہ حق و باطل کا اگر معرکہ ہو، کہ اگر کہیں کوئی فساد ہو اور کہیں صلاح ہو، آپ صلاح کے لیے کس پامردی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کس ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کس استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ اس کے کوئی مثال نہ ہو۔ قرآن کریم نے اس استقامت کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ربنا اللہ کہہ دیا، یعنی کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر وہ ایمان لے کر آئے، لیکن پھر ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، بالکل، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے پھر آخرت میں مزے ہی مزے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ پاک نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ آپ استقامت کو دیکھ لیں کہ استقامت کی فضیلت یہ کہ الاستقامت فوق 1000 کرامہ، 1000 کرامتوں سے استقامت کیوں بہتر ہے؟ کہ بعض مرتبہ بڑے بڑے پہاڑ قسم کے لوگ بھی اس طرح کے مواقع پر پھسل جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی وجہ البصیرت یہ راستہ اختیار کیا، علی وجہ البصیرت اس راستے پر آپ ثابت قدم رہے، علی وجہ البصیرت آپ شہادت کے میدان کی طرف چلے، اور علی وجہ البصیرت ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ اس طرح وہاں اس میدان میں بے یار و مددگار عالم میں شہید ہوئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا 10 محرم کی جو پہلے سی فضیلتیں وہ تو آ ہی رہی تھیں، لیکن اس میں ایک مہمیز پیدا کر دی ان کی شہادت نے۔ ہمیں بھی تا قیامت بحیثیت انسان میں بات کر رہا ہوں کہ جو بھی انسان ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہاں پہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جائیں گے کہ یا جو ہے آپ کامیاب ہوں یا پھر آپ اس دنیا میں نہ ہوں، یعنی سر کٹ جائے، گردن کٹ جائے،
لیکن حق سے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایسے اس موقع پر میں آخر میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں، صحیح، اس پورے خاندان کو، آل رسول کو، آل بیت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر آپ طالبان دیکھیں افغانستان میں کہ انہوں نے 20 سال پامردی سے ایک ایسی سپر پاور کا مقابلہ کیا ثابت قدمی سے کہ لوگ حیران تھے کہ ان کا مقابلہ جنون ہے، پاگل پنہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سارے سے شہید بھی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کل یا پرسوں ان کو فتح بھی دلائی۔ یہ فتح تو اصل جو سبق ملتا ہے وہ پوری اسلام نہیں، پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، تو یہ فتح ان کو مبارک ہو۔ اور ہم سب کو، میں بول چینل کے توسط سے، آپ حضرات کے توسط سے، اس مجلس کے توسط سے سب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں، آپ کی سیرت میں جو راز ہے استقامت کا، ڈٹے رہنے کا، ہمارے ملک کے لیے بھی مسائل ہے، بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں، وہ پھسل جاتے ہیں، ملک کے حوالے سے بھی، نظریے کے حوالے سے بھی، ہر طرح استقامت کا مظاہرہ کریں۔ بالکل صحیح، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ علامہ باقر عباس صاحب، ابھی جو ہم بات کریں واقع کربلا کی اور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے ظلم و جبر کے سامنے کھڑے رہے، ڈٹے رہے، اور انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ شہید ہو جائیں بجائے اس کے کہ ظلم و جبر کی اطاعت کریں۔ یہ اتنا بڑا سبق ہے، اس سبق کو ہمیں کیسے لینا چاہیے؟ پورے بنی نوع انسان کو، پوری انسانیت کو کیسے لینا چاہیے کربلا کے واقعے سے سبق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، یہ جو بعض روایات نقل کی گئی ہیں ماہ محرم کی نسبت کے حضرت آدم سے لے کر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس عاشور کے دن واقع ہوئی ہیں، یہ ہماری نظر میں، یعنی مکتب جعفریہ کی نظر میں یہ روایات درست نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امام کے اس غم کو کم کرنے کے لیے بعد میں بنائی گئی ہیں، مصنوعی روایات ہیں۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، کسی بھی تحریک کو آپ دیکھیں، وہ اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جو تحریک چلانے والا ہے اس کے بیانات کیا ہیں، وہ کیا کہتا ہے۔ امام نے مدینے سے لے کر کربلا تک تقریباً 56 کے قریب چھوٹے بڑے خطبات آپ نے بیان کیے۔ آپ کا خطبہ ولید ابن عتبہ کی مجلس میں ہے، جس نے آپ کو بلایا تھا مدینے میں، جو گورنر تھا اس وقت یزید کی طرف سے، اور اس کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ امام سے بیعت لو یا پھر امام کا سر شام روانہ کرو۔ امام کو بلایا گیا، امام تشریف لے گئے، رات کے وقت دارالامارہ مدینہ میں، وہاں پر ولید ابن عتبہ موجود تھا اور مروان ابن حکم موجود تھے۔ امام نے وہاں جو خطبہ دیا ہے اس میں اپنے فضائل بیان کیے۔ ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الرحمہ بنا فتح اللہ و بنا یختم۔ اس کے بعد فرمائے وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ قاتل النفس المحترمہ۔ جس کے لیے تم مجھ سے بیعت طلب کرتے ہو، یہ شخص کون ہے، اس کی صفات کو پہچانو۔ یہ سارے عام گناہ کرتا ہے، یہ قاتل ہے، یہ شرابی ہے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ پس جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کو ایک بادشاہت میں بدلا گیا، حاکمیت کو، اور جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔